الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں اور آج انشاءاللہ ولاگ نمبر 118 میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین اکرام، جب مقام احد میں لشکر کفار مشرکین کا لشکر جو ہے یہ واپس مکہ کو روانہ ہو گیا تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو اصحاب تھے انہوں نے شہداء اور زخمیوں کی تلاش شروع کی، ان کی خبرگیری کے لیے ادھر ادھر پھیل گئے۔ ناظرین اکرام، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا، زید جاؤ اور سعد بن ربیع کو تلاش کرو، اور اگر وہ دکھائی دے تمہیں یا اگر وہ مل جائے تو اس کو میرا سلام کہنا، اور سلام کہنے کے بعد پوچھنا اور کہنا کہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ اے سعد بن ربیع، تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو، کیسا محسوس کر رہے ہو، یعنی تم کس کیفیت میں ہو، کس حال میں ہو، تمہارا کیا حال ہے، جنگ میں تم زخمی ہوئے، تم کیا ہوا، یعنی ان کا حال پوچھ رہے ہو، میرا سلام کہنا اور ان سے میری طرف سے یہ پوچھنا۔ تو زید رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تلاش کے بعد کافی دیر تلاش کرتے رہے، پھر ان کے پاس پہنچ گئے، حضرت سعد بن ربیع کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت زید جب دیکھتے ہیں تو سعد بن ربیع جو ہیں وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شدید زخمی ہوئے تھے اور 70 سے زیادہ ان کے جسم میں زخم آئے تھے، تیروں اور تلواروں کے۔ اللہ اکبر! یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے اپنے خون دے کر جنہوں نے اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ آج اسلام اگر ہم تک پہنچا ہے، آج اگر اسلام کی اہمیت جو ہم تک پہنچی ہے تو صرف ان ہستیوں کی وجہ سے جنہوں نے اپنا خون دے کر، اپنی جانیں قربان کر کے اس اسلام کی جھنڈے کو سر بلند رکھا اور دین اسلام ہم لوگوں تک پہنچا۔ 70 سے زیادہ زخم ان کے جسم میں تھے۔ تو جب حضرت زید بن ثابت ان کے پاس پہنچتے ہیں تو زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے سعد بن ربیع، سرور کونین آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ جا کے سعد بن ربیع سے پوچھو کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو، کیا محسوس کر رہے ہو۔ تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں، زید بن ثابت کو کہتے ہیں کہ جا کے سرور کونین کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد سعد بن ربیع کہتے ہیں، زید بن ثابت کو کہتے ہیں کہ اے زید بن ثابت، میری قوم انصار کو جا کے کہنا کہ جب تک تمہاری زندگی کے اندر ایک رمق بھی اگر باقی ہے زندہ رہنے کی، اور
تم اس کیفیت میں ہو تو اگر دشمن سرور کونین تک پہنچ گیا تو یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا سے رخصت ہو رہے، جا رہے، اپنی جان اللہ کے رستے میں قربان کر رہے، فکر کس کی ہے؟ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی قوم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میری قوم انصار سے جا کر کہنا کہ اگر تم زندہ ہو، تم باقی ہو، تمہارے اندر زندگی کی ذرا بھی رمق باقی ہے، اور اس حالت میں اگر دشمن سرور کونین تک پہنچ گیا تو یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں تمہارا کوئی عذر بھی قبول نہیں ہوگا، اللہ تمہیں گرفت میں لے گا، تمہیں پکڑے گا۔ یہ بات کہتے ہی سعد بن ربی کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ لمحے ہیں جنہیں دیکھ کر سن کر انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کے خون لٹا کر اسلام کو زندہ رکھا۔ اسی طرح ناظرین کرام، لوگوں نے زخمیوں میں اسیرم کو پایا۔ اسیرم کا جو صحیح نام تھا یہ عمر بن ثابت تھا۔ تو یہ بھی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، ابھی تھوڑی سی رمق باقی تھی ان کی جان میں۔ تو یہ وہ شخصیت تھی کہ ان کے پہلے ان کے اوپر اسلام کو جب بھی پیش کیا جاتا تھا تو یہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، ٹھکرا دیتے تھے۔ اب جب لوگوں نے ان زخمیوں کے اندر ان کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے جنگ میں شریک ہو گیا، کیونکہ اس نے تو اسلام کو قبول ہی نہیں کیا تھا۔ جب اسلام پیش کیا جاتا تو یہ دین سے انکاری تھے، اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو لوگ بڑے حیرانگی اور پریشانگی میں یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا، کہ یہ کیسے آ کے زخمی ہو گیا اور اس کا کیا ماجرا ہے۔ اب وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ عمر بن ثابت، تمہیں کیا چیز یہاں پر کھینچ کے لے آئی؟ تم کیسے یہاں پہ آگے جنگ میں شریک ہو گئے؟ کیا تمہیں اپنی قوم کی حمیت میں تم قوم کی دفاع میں، قوم کی حمیت میں، اپنی قوم کی ناموز میں تم اس جنگ میں شریک ہوئے، یا تم اسلام کی خاطر شریک ہوئے؟ تو اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اسلام کی رغبت کی وجہ سے میں آج اس جنگ میں شریک ہوا ہوں، اور میں تمہیں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں ایمان لے آیا تھا، اور آج اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں شریک ہوا ہوں، اور میں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس وقت جو میری کیفیت ہے وہ تم لوگوں کے سامنے ہے۔ اور اسی وقت ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ اکبر۔ جب لوگ واپس جاتے ہیں، یہ تذکرہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب، آج تو اسیرم کو ہم نے پایا وہاں پر زخمی، اس سے ہم نے یہ سوال کیے کہ کیا اپنی قوم کی حمیت میں آئے یا اسلام کی خاطر آئے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں اسلام کی رغبت مجھے یہاں کھینچ کے لائی، اور میں سرور کونین کی حمایت میں اس جنگ میں شریک ہوا ہوں۔ تو سرور کونین نے کہا کہ وہ جنتی ہے، وہ جنت والوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس صحابی نے، اس سیرم نے، عمر بن ثابت نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی تھی اپنی زندگی میں اسلام لانے کے بعد۔ کیوں؟ کہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور جنگ میں شرکت کے لیے آئے،
تو تب ان کی دنیا سے جانے تک اگلی نماز کا وقت ہوا ہی نہیں تھا، تو اس لیے ایک نماز میں نہیں پڑھی مگر جنت پا لیا، جنت پا لی۔ کیوں کہ ابھی اسلام قبول کرنے کے بعد ابھی نماز کے وقت ہونے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین نے شہادت کا درجہ دے دیا، شہادت کا رتبہ عطا کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ اسی طرح ناظرین کرام، زخمیوں میں ایک تھا کزمان نامی آدمی، کزمان نامی آدمی بھی ملا۔ یہ بھی جنگ کے اندر بڑی جوان مردی سے لڑا، دلیری سے لڑا، اور اس نے تقریباً اس کزمان نے 8 مشرکین کو جہنم میں واصل کیا، ان کو طے کیا، ان کے ساتھ لڑا، اور بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی شجاعت کے ساتھ لگا۔ اور جب لوگ اس کے پاس گئے تو اس کو سرور کونین کی بچ جانے کی خوشخبری بھی سنائی، اور اس سے جب باتیں کی تو یہ آگے سے ان کو جواب دینے لگا کہ واللہ اللہ کی قسم، میں تو اپنی قوم کی حمیت اور ناموس میں کی وجہ سے میں نے اس لڑائی میں شرکت کی ہے، میری تو اور کوئی وجہ بھی نہیں ہے، میری تو اور کوئی رغبت بھی نہیں ہے، نہ کوئی اور میری اس کے علاوہ میری اور کو پریارٹی تھی شرکت کرنے کی، میں صرف اور صرف اپنی قوم کی حمیت میں، اپنی قوم کی ناموس میں نے اس جنگ کے اندر شرکت کی ہے۔ ناظرین اکرام، جب سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا گیا تو سرور کونین نے کہا کہ یہ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر! یہ یہاں سے یہ ایک درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے ناظرین اکرام، کہ اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے جہاد اور اللہ کے راستے میں جنگ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی مقصد کے لیے، وطنیت کے لیے، یا کسی اپنے آپ کو بہادر دکھانے کے لیے، یا کسی اور مقصد کے لیے جنگ، جہاد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جہاد اعلیٰ کلمت اللہ، اللہ کا دین دنیا میں بلند ہو، اللہ کا کلمہ دنیا کے اندر بلند ہو، اس لیے جہاد کیا جاتا ہے، اس لیے جنگ کی جاتی ہے ظالموں کے ساتھ۔ حالانکہ آپ ذرا غور کریں کہ یہی آدمی جو ہے لڑ تو اسلامی جھنڈے کے نیچے لڑ رہا تھا، اس لشکر میں بھی موجود تھا جس میں سرور کونین تھے، اس لشکر میں یہ تھا جس میں صحابہ کرام تھے، اسی لشکر میں یہ لڑ رہا تھا، لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ قوم کی حمیت۔ تو سرور کونین نے کہا کہ یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے۔ تو اسی لیے سرور کونین نے اسی لیے کہا تھا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، لوگوں تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں کے اوپر ہے، کہ تمہاری نیت کیا ہے، کیا تم کوئی کام جو کر رہے ہو اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے کر رہے ہو، یا کوئی اور مقصد ہے، یا کوئی اور سے تمہارے ذہن میں کوئی اور چیز چاہتی ہو، تمہارا وہ مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز ہوگی تو وہ اللہ رب العالمین کو قبول ہوگی، اس کے علاوہ اگر دین کے اندر کوئی چیز کسی اور کے لیے ہوگی تو وہ اللہ کو قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح ناظرین نام، اب اس کے برعکس مقتولین میں بنو سالبہ کا ایک یہودی تھا۔ اس نے جب جنگ کے بادل منڈلانے لگے تو اس نے اپنی قوم سے کہا، اے جماعت یہود، خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تم پر فرض ہے۔ یہ یہودی تھا، کیوں کہ یہود کے ساتھ پہلے معاہدہ ہو چکا تھا، امن کا معاہدہ ہو چکا تھا مدینے کے اندر، اور اس معاہدے کی ایک شک یہ بھی تھی کہ بیرونی حملہ آور جو بھی ہوگا اس میں مل کر مدینے کا دفاع کیا جائے گا اور ان سے لڑا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تمہارے اوپر فرض ہے۔ تو یہودی آگے سے اس کو کیا جواب دینے لگے
کہ مگر آج تو سبت ہے، یہ سبت یعنی آج تو ہفتے کا دن ہے. تو اس نے کہا کہ تمہارے لیے کوئی سبت نہیں ہے، تم نکلو، تمہارے اوپر فرض ہے، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں نکلو اور جنگ کرو، کفار سے، مشرکین سے جنگ کرو. کیوں؟ کہ تمہارا عہد اور پیمان ہے، تمہارا معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے. تو آگے سے یہود نے وہی بہانہ بنایا سبت. پھر اس کے بعد ناظرین کرام سنیے، اپنی تلوار نکالی، اپنا ساز و سامان لیا، اٹھایا اور بولا کہ اگر میں مارا جاؤں، یہ یہودی کہہ رہا ہے، اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال جو ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہیں میرے اس مال میں تصرف کرے. اور اس کے بعد ناظرین اکرام جنگ میں لڑتے لڑتے وہ مارا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مخیریق جو ہے، اس کا نام، یہ بہترین یہودی تھا، بہترین، یہ سرور کونین کے الفاظ تھے. تو پہلے والے نے کیا کیا، اس کی نیت کیا تھی؟ حمیت، اپنی قوم کی حمیت میں لڑا، جبکہ صحابہ بھی اس کے ساتھ لڑ رہے تھے، اسلام کے جھنڈے کے نیچے بھی لڑ رہا تھا وہ. مگر سرور کونین نے کہا کہ وہ جہنمی ہے. اس کے بارے میں کیا کہا کہ یہ ایک بہترین یہودی تھا، بہترین یہودی تھا یہ. اس موقع پر ناظرین کرام سرور کونین نے ان شہداء کے حق میں کہا کہ جو شہداء وہاں پر تھے، تو سرور کونین نے کہا کہ میں اللہ کے ہاں ان شہداء جو ہیں ان کے حق میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گواہ رہوں گا. اس لیے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں زخمی کیا جاتا ہے تو قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس کو اس کیفیت میں اٹھائیں گے کہ اس کا خون ٹپک رہا ہوگا. وہ بظاہر تو خون ہوگا، وہ بظاہر تو خون، رنگ اس کا سرخ خون ہوگا، لیکن اس کی خوشبو مشک جیسی اور اعلیٰ و ارفع اس کی خوشبو ہوگی. ناظرین اکرام، اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے راستے میں شہادت نصیب فرمائے. اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک یا قوی یا عزیز. ناظرین اکرام، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آگے فردر گفتگو کریں گے. آج تک اسی پہ اکتفا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.